میں ہوں شاہد محمد سعید اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے کثرت سے آ رہے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کن بنا پر یہ آتے ہیں زلزلے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سائنس اور اسلامی نظریے کے حساب سے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں اور کن وجہ سے آتے ہیں، اور جب زلزلے آتے ہیں تو اتنی زیادہ تباہیاں لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں انسانی زندگی کو کتنا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور ان حالات میں اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس کو ہم جانیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ زلزلے آتے کیوں ہیں۔ زلزلہ قشر الارض سے توانائی کے اچانک اخراج کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زلزلیاتی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ توانائی اکثر آتش فشانی لاوے کی شکل میں زمین کی سطح پر نمودار ہوتی ہے۔ اس توانائی آتش فشانی لاوے کے قوت اخراج سے قشر الارض کے ساخت نمائی تختیوں میں حرکت پذیری پیدا ہوتی ہے، لہٰذا اپنے دوران حرکت یہ تختیاں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی سطح کے اوپر جھٹکے ٹریمرز پیدا ہوتے ہیں اور زلزلے رونما ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی پیمائش ایک پیمانے پر کی جاتی ہے جسے ریکٹر اسکیل کہا جاتا ہے۔ سن 1280 میں زلزلوں کو امریکہ میں ارتھ کوئک کہا جاتا تھا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہیں۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے سے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحۂ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشت ناک نہیں، اس لیے کہ یہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ یوں بھی انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی بیماریاں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا تجزیہ ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پژمردگی، خوف اور ڈراونے خواب مسلط رہتے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطالعے کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے، اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مالی نقصانات کا تو شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ 8 اکتوبر کی صبح 8:50 پر جو قیامت خیز زلزلہ آیا، اس نے کشمیر اور سرحد کے ہزاروں ڈویژن میں تباہی پھیلائی۔ وہیں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی اس ہلاکت آفریں زلزلے کی زد میں آ گیا۔ زلزلے کے ابتدائی جھٹکے اس قدر شدید اور خوفناک تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام لوگ گھروں، دفتروں اور کاروباری مراکز سے خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر آ گئے اور پھر کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر ہی رہے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آتش فشاں پہاڑ کیوں پھٹتے ہیں اور دنیا کے کچھ حصوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ کیوں رونما ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں شد و مد سے گردش کر رہے ہیں۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے۔ مثلاً عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گنہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا تنبیہ ہوتے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھی ما فوق الفطر قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا ایک طویل لقامت چھپکلی زمین کو اپنے پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈ انڈینز کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دھری ہے اور کچھوے کے حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے کی ذمہ داری ایک قوی البحثہ برفانی کتے کے سر تھوپتے ہیں جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ اور ہندو مذہب کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی داں فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کے توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔
افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹخ جاتا ہے، جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جنم دہک رہا ہے اور اس سے بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرف پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ ٹیکٹونک پلیٹ کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ دوستو، زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قدرتی وجوہات کی وجہ سے آنے والے زلزلوں کو ٹیکٹونک زلزلے کہا جاتا ہے، جبکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے آنے والے زلزلے نان ٹیکٹونک کہلاتے ہیں۔ ٹیکٹونک زلزلے انتہائی شدت کے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ نان ٹیکٹونک عام طور پر معمولی شدت کے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ہی زلزلے کا مختلف علاقوں پر اثر مختلف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ کسی خطے میں تو بہت زیادہ تباہی ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے علاقے محفوظ رہتے ہیں۔ زلزلے کی لہریں 25,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھیلتی ہیں۔ نرم مٹی اور ریت کے علاقے میں یہ نہایت تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی شدت کا اندازہ ریکٹر اسکیل پر زلزلہ پیمانے کے ریکارڈ سے لگایا جاتا ہے، جبکہ ظاہر ہونے والے تباہی کی شدت مرکلی انٹینسٹی اسکیل سے ناپی جاتی ہے۔ زلزلے سمندر کی تہہ میں موجود زمینی سطح پر بھی پیدا ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر زلزلے سمندر کی تہہ میں ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بحری زلزلوں یعنی سونامی سے سمندر میں وسیع لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو 100 میل سے لے کر 200 میل تک کی لمبائی تک پھیل جاتی ہیں، جبکہ ان کی اونچائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ لہریں ساحل پر پہنچتی ہیں تو ساحل سے گزر کر خشکی کی جانب سیلاب کی طرح داخل ہو جاتی ہیں اور بے پناہ تباہی و بربادی پھیلاتی ہیں۔ دنیا کے وہ خطے جہاں زلزلے زیادہ پیدا ہوتے ہیں بنیادی طور پر 3 بیلٹس میں واقع ہیں۔ پہلی بیلٹ جو ایسٹ یعنی مشرق کی جانب ہمالیہ کی پہاڑوں سے ملی ہوئی ہے، انڈیا اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ہوتی ہے۔ افغانستان، ایران اور پھر ترکی سے گزرتی ہوئی بر اعظم یورپ اور یوگوسلاویہ سے فرانس تک یعنی ماؤنٹین ایلپس تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری پٹی بر اعظم شمالی امریکہ کے مغربی کنارے پر واقع الاسکا کے پہاڑی سلسلے سے شروع ہو کر جنوب کی طرف روکی ماؤنٹینز کو شامل کرتے ہوئے میکسیکو سے گزر کر بر اعظم جنوبی امریکہ کے مغربی حصے میں واقع ممالک کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو سے ہوتے ہوئے چلی تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ تیسری پٹی بر اعظم ایشیا کے مشرق پر موجود جاپان سے شروع ہو کر تائیوان سے گزرتی ہوئی جنوب میں واقع جزائر فلپائن، برونائی، ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں 50% زلزلے کوہ ہمالیہ، روکیز ماؤنٹین اور کوہ اینڈیز میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تینوں پہاڑی سلسلے اوپر بیان کردہ بیلٹس میں ہی واقع ہیں۔ تقریباً 40% زلزلے بر اعظموں کے ساحلی علاقوں اور ان کے قرب و جوار میں پیدا ہوتے ہیں، جبکہ بقیہ 10% زلزلے دنیا کی جو نہ تو پہاڑی ہیں اور نہ ساحلی ہیں۔ محترم دوستو، ہم نے یہ تو جان لیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور کن وجہ سے آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں حوصلہ دے اور ہمیں مصائب و آلام سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔